علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حیا جاوید۔ وقتاً فوقتاً ہماری کوشش رہتی ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی مشکل ہے، چاہے عوام کو، چاہے ہماری کاروبار سے تعلق رکھنے والے اشخاص کو یا کوئی اور ہو، تو فی الحال بشیر احمد بشیر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہماری فروٹ منڈی جو ہے پارم پورہ میں، اس کی سربراہ ہے، یہی نہیں بلکہ سارے کشمیر وادی کشمیر کے یہ فروٹ گروورز کے سربراہ ہے۔ تو آج ہم نے مناسب سمجھا کہ ان سے بات کریں، کیونکہ گرمی بھی بہت ہے، اور اس سال بدقسمتی سب سے زیادہ یہ رہی کہ جو ژالہ باری ہوئی اس کی وجہ سے کافی نقصانات اٹھانے پڑے، اور دوسری جانب سے سردیوں کا جو موسم ہوتا ہے، پہلے ہی سردیوں کے موسم میں بھاری برف اور بارش کی وجہ سے جو ہے نیشنل ہائی وے جو ہے اکثر بیشتر بند رہتا ہے اور رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے، گھنٹے بھر ٹریفک چلتی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے پسیاں گرانے سے دوبارہ ٹریفک بند ہو جاتا ہے، اور جو بھی مال وغیرہ گاڑیوں میں مال لدا ہوا ہوتا ہے کسی اور ریاست سے، چاہے دہلی سے، چاہے پنجاب سے، چاہے ہریانہ سے، کوئی بھی مال جو ہوتا ہے وہ بیچ راستے میں پھنس جاتا ہے، اور نقصان کا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے سمجھا کہ بشیر صاحب سے ہم بات کریں کہ کیا کچھ معاملات ہے ان کے پاس، اور کیا اس سیزن میں یہ مطمئن ہے کہ جو مال وغیرہ یہاں سے باہر جا رہا ہے یا باہر سے جو آ رہا ہے، کیا آپ کا سیزن صحیح چل رہا ہے یا اس میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہے۔ بشیر صاحب، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم کہ وقتاً فوقتاً آپ ٹریڈرز کی جانب سے یہاں پہ نمائندگی کرتے ہیں، اور جو بھی مشکلات ان کو پیش آتے ہیں آپ وقتاً فوقتاً اس سے یہاں کی انتظامیہ تک پہنچانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، تو آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جاوید صاحب۔ بشیر صاحب، اس وقت جو ہم نے پہلے ہی کہا، اپنے سامعین سے کہا کہ کافی مشکلات کا سامنا ہوا، حالانکہ بہت اچھا موسم تھا، لیکن بیچ بیچ میں ژالہ باری کی وجہ سے کافی نقصانات باغات کو ہوا۔ کیا آپ نے اس بارے میں سرکار سے بات کی کہ جو اس نقصان کا شکار ہوئے انہیں کوئی کمپنسیشن وغیرہ، کیا اس کا کچھ انتظام ہوا؟ آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ جناب علی، عرض یہ ہے کہ اس سال اچھی خاصی برف بھی پڑی، پھر مارچ کے مہینہ بہت گرم رہا۔ ہمارا سیزن جو فروٹ کا ہے وہ قریباً 20 دن ارلی ہے۔ ہماری چیری کی فصل جو پہلا فصل ہے اور ہماری اسٹرابری پچھلے سال کے مقابلے میں 15 دن پہلے یہ مارکیٹ میں آ گئی، وہ اسی وجہ سے کہ مارچ کا مہینہ بہت گرم رہا۔ تو پچھلے سال جب ہم فروٹ کی بات کہیں گے، جو ایران سے ہندوستان کی منڈیوں میں مال آیا، تو اس کی وجہ سے فروٹ گروورز کو بہت سارا نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ اگرچہ اس بارے میں ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی لکھا تھا بارہا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، میرے خیال میں 50 مرتبہ لکھا، میں ان سے ملے بھی اس پر۔ اگر ہمارے پاس اپنا پروڈکٹ کی اچھی خاصی پیداوار ہے، ہمیں باہر سے لانے کی کیا ضرورت ہے، یا اس پر اتنے ٹیکسز لگائے جائیں تاکہ ہماری یہ انڈسٹری سسٹین کر سکے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ فروٹ گروورز کو بہت سارا اس میں سے خسارہ اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد جب اس سال کی سیزن شروع ہوا تو اچھی خاصی فصل تھی۔ میں چیری کی بات کہوں تو پچھلے سال کے مقابلے میں چیری کی ریٹ قریباً 60% کم رہا۔ اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کہتے ہیں کچھ گرام بازاری کی مارکیٹ میں سے لوگوں کی اقتصادی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہماری فصل بھی اچھی خاصی تھی۔ تو اس کے بعد ہمارا جو فروٹ شروع ہونے والا ہے اب، تو کئی علاقوں میں، بلکہ میں کہوں گا کشمیر کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں ژالہ باری نہیں ہوئی، اور ژالہ باری اتنی ایسی ہوئی کہ جو آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھی، جیسے کہ برف پڑی ہے۔ تو اس بارے میں ہم نے بارہا گورنمنٹ سے بھی استدعا کی تھی، اور ان سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ نے اس سیکٹر کو بچانا ہے اور اس کی طرف، چونکہ یہ یہاں ہماری اقتصادی حالات ہماری اقتصادیات میں یہاں یا اس کی جموں کشمیر کی
इकोनॉमी में इसका एक बड़ा रोल है, बड़ा दखल है। तो इसके साथ हमारे 70 से 80% लोग वाबस्ता हैं। 15,000 से 20,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है। अगर आपने इसका कोई ख्याल है तो इसमें नेशनल डिजास्टर कई बार हमने देखे हैं, चाहे सैलाब की सूरत में, जालाबारी की सूरत में, या नेशनल हाईवे की बंदिश की सूरत में, या कोविड की सूरत में, या 2019 के वाक़ात के सिलसिले में। तो इसमें हमें क्रॉप इंश्योरेंस की ज़रूरत है। क्रॉप इंश्योरेंस अभी तक उस पर गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी। हालांकि कई बार उन्होंने कहा हम इस पर काम कर रहे हैं, मगर आज तक इस पर कोई पेश रफ्त नहीं हुई। फिर इसका एक और मसला आ गया चेरी फसल के बीच में ही, ये जो हमारी नेशनल हाईवे है अक्सर बेशतर बंद रहती है। ये अक्सर अगर 2 दिन 4 दिन बंद रही तो देखिए हमारा ये हाईली परशेबल फ्रूट चेरी भी है, हमारा सेंट्रोजा भी है, अब आने वाला हमारा बगोशा भी है। अगर ये 2 दिन या एक ही दिन भी बंद रही हमारी नेशनल हाईवे तो उससे हमारे को करोड़ों रुपए का नुकसान होने का एहतमाल होता है। तो हमने ये बात भी गवर्नमेंट को नोटिस में लाई, जैसे कि पिछले कई सालों से हमें इसमें फ्रूट से लदी हुई गाड़ियाँ, चाहे इसमें चेरी हो, चाहे इसमें अला बुखारा हो, चाहे हमारे नाशपाती या अर्ली वैरायटी जो सेब की है, उनमें उनको प्रायोरिटी बेसिस पर आगे जाने की इजाज़त होती थी। इस साल पता नहीं क्या हुआ, इस साल इन्होंने बड़ी बंदिशां लगाई। एक रास्ता अगर बंद हो गया 2 दिन 4 दिन, कुछ बारिशें हो गई, पसियाँ आ गई, उसमें तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर जब रास्ता खुला है उसमें मिसमैनेजमेंट की वजह से, उसमें कुछ दूसरी वजूहात की बना पर ये रास्ता अगर एडवाइजरी इन्होंने की है कि एक दिन यहाँ से एक दिन वहाँ से, हम उसको भी मतलब मानते हैं, उसी तरह से हम भी लोड करेंगे। मगर जिस दिन हमारा आज यहाँ से जाना हुआ हमारा ट्रैफिक यहाँ से जम्मू की तरफ, तो आधा घंटा छोड़ते हैं, आधा घंटे में बानहाल में जाम हो गया तो हम नहीं छोड़ पाएंगे। फिर तीसरे दिन इसकी टर्न आती है, तब तक हमारा सट चुका होता है। तो इसी तरह ही हमारा जो आलू बुखारा है, इस वक्त अगर मौजूदा दिनों की बात में हमारे भी आलू बुखारा की अच्छी खासी फसल इस साल है। हम इस नतीजे पर पहुँचे, हमने ग्रोवर से कहा इसको आप फेंको अपने बागात में, इसको नहीं उतारो, क्योंकि कहीं किसी मंडी में नहीं जाता है, क्योंकि लोकल कंजप्शन तो इतनी है नहीं, इसको बाहर जाना ही है, नेशनल हाईवे इसी से जाना है। तो हमने इसके बारे में अगरचे गवर्नमेंट के नोटिस में मैंने खुद अपनी ज़ाती तौर मैंने ऑनरेबल LG साहब को भी मेमोरेंडम भेजा, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी भेजा, मैंने डिवीजनल कमिश्नर साहब को भेजा, मैंने हार्टिकल्चर जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी है डोलो साहब उनको भी भेजा, बल्कि जो महकमे हार्टिकल्चर के ज़िम्मेदार हैं उनके साथ भी बातचीत की। बल्कि हमने ट्रैफिक के जो हमारे डिपार्टमेंट के IGP साहब हैं नए, उनसे भी मिले, उनसे भी गुजारिश की कि ये हमारा बहुत ही नाजुक फ्रूट है, अगर 2 दिन ये रास्ते में रुक गया तो ये समझो इसमें पानी निकल जाता है। यही हाल है जब वहाँ से हमारी सब्जियाँ आती है, वहाँ से हमारा केला आता है, वहाँ से हमारा अंगूर आता है, हमारा आम आता है। अगर वो भी रास्ते में 2 दिन 3 दिन रुक गई, वो भी सड़ कर यहाँ पहुँच जाती है, तो हमारी जो ट्रेडर्स इसके साथ वाबस्ता है तो इसके उनको एक तो उनको नुकसान से 2-4 होना पड़ता है, फिर मार्केट में भी गिरा बाजारी, उससे अवेलेबल ही नहीं, हमारे पास इतनी सब्जियां हैं, इतने फ्रूट है जो बाहर से आते हैं, तो कुदरती बात है इसमें गिरा बाजारी हो रही है, आवाम को इससे मुश्किलात का से 2-4 होना पड़ता है। तो ये एक वजह है। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हमने गवर्नमेंट्स को भी, कल भी मैंने लिखा, उससे पहले भी हमने उनसे मिले, हमने कहा जो आप एडवाइजरी डेली देते हो ट्रैफिक रेगुलेशन की, उस पर अमल करें। उस पर अमल होता नहीं है। हमने कहा अगर मुगल रोड से हमारी, हालांकि हमने कई बार गवर्नमेंट से कहा, क्योंकि जो मुगल रोड हमारा एक मुतबादिल रास्ता है जम्मू जाने का, उसको नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाए और पीर की गली में वहाँ एक टनल की ज़रूरत है, वो अभी लिंक रोड ही है। अगर वहाँ से भी अब उन्होंने एक तरफा ट्रैफिक रखा, मगर वहाँ से हमारी छोटी गाड़ियाँ जा पाती है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाती, जो बड़े बड़े ट्राले हैं। हमारा माल वहाँ से भी 12 टायर 14 टायर गाड़ी में आता है, चाहे वो महाराष्ट्र से आता है, बेंगलोर से आता है, मद्रास से आता है, मुल्क के हर एक कोने से आता है यहाँ हमारी कश्मीर में, और यहाँ से भी जाता है। वो गाड़ियाँ वहाँ से नहीं जा पाएंगे। छोटी गाड़ियों की तादाद अब भी वैसे कम है, मगर छोटी गाड़ी में भी अगर ये 1-2 दिन रोकेंगे, चाहे उधर वाला माल या इधर वाला माल, तो इसमें हमारी इक्तिसादी हालत ख़राब हो जाती है। अब ये पिछले हमारा यही शहरी अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई,
ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں, ہم خوش آمدید کہتے ہیں ان کو. ہمیں پہلے بھی سے خوش تھے, آج بھی خوش ہیں, آگے بھی خوش رہیں گے. مگر امرناتھ یاترا کے ہم خوش آمدید تو کہتے ہیں, مگر یہ بہانہ نہ بنائے, ہماری اقتصادی حالت نہ خراب نہ کرے. یہ ہماری گورنمنٹ سے مودبانہ گزارش ہے, کیونکہ یہاں ہمارے پاس ہارٹیکلچر علاوہ ہے کیا. اس سال اگر ٹورسٹ آ بھی گئے, اتنے سالوں سے ہمارے پاس ٹورزم زیرو تھا, اور یہاں جو معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ صرف ہارٹیکلچر ہارٹیکلچر سیکٹر ہی ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور یہ نیشنل ہائی وے پتہ نہیں کتنے سال سے بن رہی ہے, اس پر اتنی توجہ نہیں دی جا رہی ہے, اتنی سپیڈ سے کام نہیں ہو رہا ہے. سب سے اہم جو ہم نے اس میں نچوڑ نکالا ہے, اس میں صرف مس مینجمنٹ ہے, اور دوسرے عوامل بھی ہیں جو ہم یہاں آپ کے سامنے نہیں ظاہر کریں گے, کیونکہ اس کا ثبوت نہیں, مگر وہ ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں ٹریفک جام کیا جاتا ہے. تو پھر ہمارا سارا یہ ٹنل بھی بند ہو جاتی ہے, راستہ بھی بند ہو جاتا ہے. ٹریفک والے بھی کہتے ہیں ہم بے بس ہیں, کیا کر سکتے ہیں اس میں. پھر اور بھی اتنے دباؤ بھی ہے اس سڑک پر. تو گورنمنٹ اتنی ہم کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی. ابھی ہماری نیشنل ہائی وے پچھلے کئی سالوں سے مکمل نہیں ہوئی, ابھی پتہ نہیں اور کتنے سال لگیں گے, اور ہمیں کتنے نقصانات سے دوچار ہونا پڑے گا. یہ ہمیں ہی نقصان نہیں ہے. اگر فروٹ کی بات ہم کریں گے, سارے کشمیر تو ڈپینڈ کرتی ہے, یہ جو ہماری اکانومی صرف فروٹ پر ڈپینڈ ہے. یہ تو سب سارے گروورز کو نقصان ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو وہاں سے ہماری سبزی آتی ہے, اگر یہاں ٹریڈرز کو نقصان ہو گیا, اس کی سبزی کی گاڑی, اس کی انگور کی گاڑی, اس کے آم کی گاڑی, اس کے کیلے کی گاڑی راستے میں بندشوں کی وجہ سے یا رکاوٹوں کی وجہ سے سڑ گئی, تو باقی اگر تھوڑا سا مال یہاں پہنچا بھی, وہ عام لوگوں کو وہ مہنگا خریدنا پڑے گا. اس سلسلے میں یہاں سوپور والے بھی احتجاج کرتے ہیں, ہم بھی احتجاج کرتے ہیں. شوپیان والے بھی جہاں فروٹ کا وہ بھی ایک گھاٹ مانا جاتا ہے. ہمارے پاس ابھی جو سیب کی ارلی ورائٹیز ہے, وہ بھی بہت ہی نازک فروٹ ہے, وہ اس کو امیجیٹ ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے. ہماری گاڑی بھی ٹرک والے بھی ناراض ہو گئی. ہماری جو گاڑی اگر راستے میں رک گئی, اس کا کرایہ ہے 20,000 40,000 50,000. جب وہ اس منڈی میں پہنچ جاتی ہے, وہ گاڑی لیٹ پہنچ جاتی ہے, 3 دن 2 دن وہ سڑ کر پہنچ جاتی ہے, اس کو کرایہ بھی وہ نہیں دیتے. وہ جھگڑا بھی ڈرائیور کے ساتھ بھی ہمارے جھگڑا, ڈرائیور کو بھی نقصان, ٹرانسپورٹ سیکٹر کو بھی نقصان. اور اس کے اگر مہینے میں اس کے 4 پھیرے لگتے ہیں, اس میں 2 ہی پھیرے لگ جاتے, اس حساب سے بھی اس کو نقصان. یہ دیکھیں, اس کی طرف گورنمنٹ کو ضروری خصوصی توجہ دینی چاہیے. اور ہمارا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو ایک خطرناک مسئلہ ہے. ہمارا صرف کہتے ہیں نیشنل ہائی وے کو اس طرح سے ٹریفک جانے کی اجازت ہو کہ ہمارا فروٹ نہ سڑ پائے, ہمارا یہ بغیر کسی رکاوٹ کے جائے. آن پیارٹی بیسس پر ہماری یہاں کے فروٹ یا سبزی یا وہاں سے فروٹ یا سبزی, اس کو پیارٹی ملنی چاہیے باقی کے نسبت, کہ تاکہ یہ اپنی منزل مقصود پر اپنی منڈی میں پہنچ جائے, تاکہ ہمیں اور نقصانات سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا. جیسے ابھی میں نے کہا کہ اب ہم نے اپنے گروور سے کہا ہے, جو آلو بخارا یہاں سری نگر کے اس کے بڈگام علاقے میں اس کی بہت اچھی خاصی پیداوار ہے. ہمارا زپورہ سائڈ میں, گاندربل سائڈ میں, بہت سارے علاقوں میں, سب سے زیادہ بڈگام علاقے میں آلو بخار کی اچھی خاصی فصل ہے. پلوامہ بھی ہے. ہم نے ان سے کہا ہے کہ مہربانی کر کے آگے منڈی والے کہتے ہیں ادھر مت بھیجو, اس کو آپ ضائع کیجیے, یہ بہت بڑا نقصان ہے. ہم نے آلو بخارا کے لیے لوگوں سے کہا, اپنے فروٹ گروور سے کہا کہ اس کو فصل کو ضائع کریں. اگر آپ منڈی میں بھیجیں گے, یہاں بھیجیں گے, راستے میں وہ سڑ جائے گا. ایک تو مال سڑ گیا, پھر اوپر سے کرایہ بھی دینا پڑے گا, اور اس کا بردانہ جو اس پر لاگت آئے گی وہ بھی جیب سے دینا پڑے گا. لہٰذا یہ حالات ہے. حالات نیشنل ہائی وے کی وجہ سے اتنے ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اپنا کاروبار اپنا اچھے طریقے سے کر پائیں گے. ناظرین, بشیر صاحب نے یہ بات کہی, یہ غور طلب بات ہے کہ آلو بخارا جو ہے, انہوں نے جو بھی بیوپاری ہے, جو بھی منڈیوں میں بیچتے ہیں یہاں پہ, انہیں واضح طور پہ کہہ دیا کہ آپ اسے ضائع کریں. یہاں کی سرکار کو غور کرنا چاہیے کہ ایسی نوبت آ گئی کہ اسے ضائع کرنا ہے, کیونکہ اس پہ جو بھی پیسہ, جو بھی لاگت لگے گی وہ ضائع ہو جائے گی صرف نیشنل ہائی وے کی وجہ سے. انہیں اندیشہ ہے کہ گاڑیاں اگر رک گئی بیچ راستے میں, گرمی بھی شدت کی ہے, ایسے میں آلو بخارا خراب ہو جائے گا اور سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. کاش ہماری انتظامیہ ان باتوں پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ جہاں ہماری اقتصادی حالات بہت خراب ہے, وہاں پہ
ہماری اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھانے ہیں وہ ضرور اٹھانے ہیں. اگر ایک جانب سے یہاں پہ سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو یاتری یہاں پہ آئے ویلکم کرتے ہیں, سبھی ہر ایک شخص وادی کشمیر کا ویلکم کرتا ہے, خوش آمدید کرتا ہے, یاترا کی کوئی اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے, لیکن جہاں سرکار یہ بات کر رہی ہے 2,000 کروڑ سے 3,000 کروڑ کی آمدنی یاتریوں کے آنے سے یہاں پہ آئے گی. دوسری جانب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر فروٹ گروورز اب تو مال یہاں سے بیچتے ہیں یا ان کا مال وہاں سے آتا ہے, اگر ان بٹوین ان کا یہ مال رک گیا کسی بھی وجہ سے, چاہے سیکیورٹی کی وجہ سے, چاہے کچھ بھی زیادہ مس مینجمنٹ کی وجہ یا مس مینجمنٹ, ان کا کہنا ہے کہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے رک جاتا ہے, تو اگر وہاں سے آمدنی آ رہی ہے اور دوسری جانب سے ہماری اقتصادی فروٹ گروورس ہے جس پہ سارا کشمیر انحصار کرتا ہے, ہزاروں کی تعداد میں اس میں فروٹ گروورس. اس میں یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ تعلق جو رکھتے ہیں غریب گروور ہے, سال بھر کے اسی پر وہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ہم سرکاری نوکری مانگتے نہیں, ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں, بلکہ ہم لوگوں کو بھی اس میں روزگار دیتے ہیں. اگر یہ سیکٹر بیٹھ گیا تو سمجھو یہاں کتنی خرابی ہوگی, تباہی ہوگی. تو لہٰذا ہم نے گورنمنٹ سے یہ ہمارا پہلے سے بھی, حالانکہ گورنمنٹ کی اس کی جانکاری ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں اور عملی طور قدم اٹھائے. ایڈوائزری تو ان کی ہوتی ہے آج یہاں سے جائے کہ وہاں سے, مگر جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. بشیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے. اگر واقعی آپ نے کہا کہ آج ٹریفک جو ہے یک طرفہ ٹریفک ہے, جموں سے چلے گی یا یہاں سری نگر سے جموں جائے گی, تو اس پہ عمل درآمد کرنا لازمی ہے. جو آپ کہتے ہیں اس پہ زمینی سطح پہ آپ نے اقدامات اٹھانے ہیں, اس کو بالکل آپ نے ممکن بنانا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو یہاں سے گاڑیاں آ جا رہی ہے یہ جموں پہنچ جائے, اور جموں سے جو ٹریفک آ رہا ہے وہ سری نگر پہنچ جائے. جب یہ کسی مس مینجمنٹ کی وجہ سے رک جاتا ہے تو یہی کارن بن جاتا ہے نقصانات کا. تو ایک بڑا کاروان رک جاتا ہے ہائی وے پر, اتنی ہزاروں گاڑیاں آتی ہیں. اگر مس مینجمنٹ کے 2-4 گاڑیاں روکی بیچ میں سڑک میں, اس میں زیادہ یہ ہے بانہال سے جو ہے رامسو تک یا رام بند تک, اگر وہاں کا ٹریفک کے 10 بندے ہیں, اگر 50 بندے رکھیں گے, یہ ناممکن نہیں ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنے میں یہ ٹریفک جام نہ ہو. اصل وجہ جو ایک اگر یہ پسی آتی ہے تو اس میں نہ وہ کر سکتے کچھ نہ ہم کر سکتے, وہ تو نیچرل ڈیزاسٹر ہے. مگر جو یہ ٹریفک جامنگ ہے یہ تو مینیج کر سکتے ہیں نا. یہ مینیج اصل میں سب سے زیادہ تباہی جو ہوئی, جو یہ کہتے ہیں جی وہاں بانال میں ہمارا کچھ سڑک کی مرمت ہو رہی ہے, اس میں ٹریفک جامنگ ہے. اگر یہ میں نے آئی جی پی صاحب سے بھی گزارش کی تھی, اگر آپ کے وہاں 5 بجے 50 بجے لگاؤ, بلکہ 100 بجے لگاؤ, کیونکہ اس پر کتنا نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے, اور دیکھیں گورنمنٹ کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی ہے. تو لہٰذا ابھی ہماری عید بھی آنے والی ہے, لائیوڈ بھی آنا ہے, دیکھیں ہمیں قربانی بھی کرنی ہے, سبزی بھی لوگوں کو چاہیے. لہٰذا یہ نیشنل ہائی وے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس میں ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو عملی اقدامات اٹھانے چاہیے. جو بانہال سیکٹر ہے, بانہال سے ٹنل سے اس پار اور رام بند تک, اس میں اگر 5 یا 10 بجے ہے اس میں 2 گنا 4 گنا 5 گنا کریں, تاکہ وہاں یہ ٹریفک نہ رکے, جام نہ ہو, تاکہ ہمارا آسانی سے یہاں سے بھی جا سکے ٹریفک اور وہاں سے بھی آ سکے. یہ اتنا کوئی خاص بڑا مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے, ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے لیے. وہاں نفری بڑھائے تاکہ یہ وہاں جام نہ ہو جائے. اصل سب سے جو خرابی ہے یہ ٹریفک جامنگ کی ہے, جس کو یہ پتہ نہیں کیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے, کیسے ہو جاتا ہے. کیونکہ گورنمنٹ آگے جب چاہے گی تو یہ ریگولیٹ کر بھی سکتے ہیں نا. یہ کہیں بھی کوئی اتنا جام ہو, کوئی کیوں نہیں کر سکتے. اتنے بندے رکھے وہاں تو 1 منٹ کے لیے بھی وہاں گاڑی نہیں رک پائے گی, اور وہاں جام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہو جائے گا. مگر اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے. ناظرین, یہ ٹریفک جیمنگ جو ہے بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہے. اس سے ایک ہی برا نتیجہ نہیں سامنے آتا ہے, بلکہ بہت سارے نتائج سامنے آتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی گاڑی رک گئی, اس میں سبزی ہے یا آپ میوہ ہے یا کوئی ایسی نازک چیز ہے جو گرمی کی وجہ سے خراب ہو جائے گی. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ گاڑی پہنچ جاتی ہے یہاں پہ, اس میں میوہ جو ہے وہ لائق نہیں ہوتا ہے اسے مارکیٹ میں بھیجا جائے. جب وہ خراب
خراب ہو جاتا ہے، جو جس بیوپاری نے یہ منگوایا ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی خراب بھی ہو چکی ہے، ممکن ہے کہ جو بھی اس کا مال بچا ہوا ہے اس میں وہ زیادہ ریٹس لگاتا ہے تاکہ گاڑی کا کمپنسیشن جو ہے وہ پورا ہو جائے. اس کا سارا اثر پڑ جاتا ہے فائنلی ایک کسٹمر پہ. لیکن بیس تو دیکھنی ہے نا کہ کیوں ایسا کیوں ہوا. ایسے میں سرکار اگر غور کرے گی، ساری جو پرابلمس ہے، نہ تو مہنگائی دیکھنے کو ملے گی، نہ ہی کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا کہ جس سے یہ محسوس ہو جائے کہ نقصان کا اندیشہ ہے. تو ایسی باتوں پہ اگر غور کرے، یاترا چل رہی ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، ہر کوئی چاہتا ہے اس میں سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی یہاں کی سرکار جو ہے اس سے دیکھنا پڑتا ہے کہ سیکیورٹی کس اعتبار سے رکھنی ہے. وہ بات بھی غور طلب ہے، اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات بھی آیا ہے کہ یہاں پہ سرکار کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے سیکیور رہیں گے، سارے جو یاتری آتے ہیں ان پہ کیسی کڑی نظر رکھی جائے گی، اس میں دو راہیں نہیں ہیں، وہ بھی ضروری ہے. لیکن کچھ اس طرح کا نظام کیا جائے کہ یہ جو فروٹ گاڑیاں چلتی ہیں یا کوئی نازک چیز آ رہی ہے اس کو بھی سائڈ بائی سائڈ چلنے کی اجازت دے، وہاں سے بھی آرام سے چلے. اور یہاں سے مشینری ماشاءاللہ ہماری ریاست کے پاس بہت ساری ہے، فوج ہے، جہاں سے اس کو بشیر صاحب کے مطابق یہ کہنا کہ مس مینجمنٹ ہے. اس مس مینجمنٹ پہ آپ تھوڑا سا غور کریں، سارا کاروبار بھی اچھے سے چلے گا، یاترا بھی صحیح طریقے سے چلے گی. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ویلکم کرتے ہیں، بشیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، سبھی نے ویلکم کیا، لیکن اس کا اثر کسی اور دوسرے طبقے پہ نہ پڑے مس مینجمنٹ کی وجہ سے. یہ کوئی نہیں چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ صحیح طریقے سے سارا کچھ پرامن ماحول اور پرامن طریقے سے سارا گزرے. وہ صاحب ہم آپ کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں. وقتاً اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہر وقت جب بھی فروٹ انڈسٹری کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ سب سے پہلے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کا بہت بہت، آپ کی ٹیم کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑتے رہیں گے انشاءاللہ. ہماری کوشش رہتی ہے کہ جہاں کہیں بھی مشکلات ہے، چاہے کسی بھی طبقے سے وابستہ کوئی بھی شخص ہے جس کو مشکلات کا سامنا ہے، جس کی بات یہاں کی ایڈمنسٹریشن تک پہنچانی ہے، ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو آگاہ کریں اس بارے میں. ممکن ہے کہ جہاں وہاں پہ ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے اقدامات اٹھا کے اس بات کو، اس چیز کو صحیح ڈھنگ پہ لا سکتی ہے. تو دیجیے اپنے میزبان ہیں جاوید کو اجازت. اللہ نگہبان.